الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم عز السامعين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 15 روزہ سیرت کورس چل رہا ہے جس کی آج چھٹی کلاس ہے. سبق نمبر 6 ہے جس کا ہم آغاز کریں گے غزوات کی تعداد، ان کی تعریف، سریہ کی تعریف، ان کی تعداد سے. رات ہم نے سبق ختم کیا تھا جہاد کے سلسلے میں چند غلط فہمیوں پر. تو آج کا ہمارا سبق جس کی ابتدا ہوگی وہ غزوات اور سرایہ سے ہے، اور یہی ہمارا مستقل موضوع رہے گا آج کی کلاس میں. تو یاد رکھیے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے ہوں. اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے بلکہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شرکت فرمائی. غزوہ کی جمع غزوات اور سریہ کی جمع سرایہ آتی ہے. اب رہی تعداد، تو مشہور اور صحیح قول کے مطابق غزوات کی تعداد 27 ہے اور سرایہ کی تعداد 47 ہے، 47. 27 غزوات میں سے 9 غزوات تو ایسے ہیں جن میں باقاعدہ لڑائیاں ہوئی ہیں. یعنی جو غزوات ہیں ان میں سے کچھ پھر ایسے ہیں کہ جن میں لڑائی ہوئی اور کچھ ایسے ہیں جن لڑائی نہیں ہوئی. تو 27 غزوات میں سے 9 غزوات ایسے ہیں جن میں باقاعدہ پراپر لڑائی ہوئی ہے، اور باقی 18 غزوات ایسے ہیں جن لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو ہم یہاں ان غزوات کا نام جانیں گے اولاً جن میں لڑائی ہوئی ہے. تو ان میں سب سے پہلے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ مریسی جس کا نام غزوہ بنی مستلق بھی ہے، اور اس کے ساتھ غزوہ خندق جسے ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح غزوہ بنو قریظہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف. یہ وہ غزوات ہیں جن میں باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے. اسی طرح کچھ غزوات وہ ہیں کہ جن کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. ان میں غزوہ ابوا، اسی کا نام غزوہ ودان بھی ہے، غزوہ بوات، غزوہ صفوان، غزوہ عشیرہ، غزوہ بنو سلیم، اسی غزوے کا نام قرقرات القدر بھی ہے. اسی طرح غزوہ سویق، غزوہ غطفان، غزوہ فرع جو ملک حجاز کے شہر بحران میں ہوا تھا. اس طرح غزوہ حمراء الاسد، غزوہ بنی نذیر، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ بدر. اچھا، اس کو غزوہ بدر اخری بھی ہے، اسی کو بدر موعد بھی کہتے ہیں. اسی طرح غزوہ دومہ الجندل، یا اس کو غزوہ دومۃ الجندل بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح غزوہ بنی لحیان، غزوہ حدیبیہ، غزوہ ذی قرد، اس طرح غزوہ ذات الرقاع، اسی طرح غزوہ عمرۃ القضاء اور غزوہ تبوک. یہ وہ غزوات ہیں جن کے اندر لڑائی نہیں ہوئی. تو ابتداء ہم نے سمجھ لیا کہ کل غزوات کی تعداد کتنی ہے، 27. اور پھر ہم نے غزوہ کی تاریخ بھی پڑھ لی. جس جنگ میں حضور شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں، جس میں شرکت نہ کی ہے اس کو سریہ کہتے ہیں. سرایہ کی تعداد 47 ہے اور غزوات کی تعداد 27 ہے. پھر 8 ایسے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ 9 غزوات ایسے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو 18 غزوات ہیں ان میں لڑائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو ہم تمام غزوات کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بارے میں. تو دیکھیے، غزوہ بدر صحیح اور مشہور قول کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان مبارک بروز جمعہ کو ہوا، جس کا مختصر سا قصہ یوں ہے کہ ہجرت کے دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان کی قیادت میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا ہے، جس میں قریش کے ہر مرد و عورت نے اپنا سرمایہ لگا رکھا تھا، جس کی مقدار تقریباً 50,000 دینار بتائی جاتی ہے. دیکھیے، مسلمان چونکہ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کو دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی تو وہ اسلام کو مٹانے میں ذرا برابر تعامل نہیں کریں گے. اور بعض تاریخی روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ
انہوں نے یہ عزم بھی کر رکھا تھا کہ اس مرتبہ ہم جتنی بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس تجارت کے اندر، اس سے جو بھی نفع ہوگا ہم سارے کا سارا یہ لگائیں گے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنے میں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے سوچا کہ کیوں نہ اس قافلے سے سب کچھ یہ جو تجارت کر کے لا رہے ہیں یہ ان سے چھین لی جائے، تاکہ یہ آئندہ چل کر مزید ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو دیکھیے، کسی کی معیشت کر کسی کی معیشت پر اس طرح ضرب لگانا کہ جس کی وجہ سے کل کو وہ ہمارے ساتھ لڑ نہ سکے، گویا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ تو اس لیے اہل علم علماء کرام اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کی پروڈکٹس کا خاص طور پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو اور پھر وہ جنگ نہ کر سکیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑ نہ سکیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم نہ کر سکیں۔ چنانچہ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ مسلمان اس کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا تاکہ وہ قریش کو ان حالات سے آگاہ کرے۔ چنانچہ زمزم غفاری مکہ آیا اور اس نے قریش کو اس کی خبر کر دی۔ اس خبر کی اطلاع ملتے ہی مکہ میں کوہرام مچ گیا اور ابو جہل کی قیادت میں 1000 کا لشکر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اور بدر کے علاقے کو بائیں جانب چھوڑتے ہوئے سمندر کے راستے سے مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ابو سفیان نے اپنا قافلہ محفوظ سمجھ لیا تو ابو جہل پہ پیغام بھیجا کہ ہم سے سلامت بچ کر نکل گئے ہیں، اس لیے اب تم لوگ بھی واپس ہو جاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا ہم واپس نہیں ہوں گے بلکہ بدر جائیں گے۔ اور اچھا، یہ بدر جو ہے نا، یہاں پہ ہر سال میلہ بھی لگتا تھا، اور پھر ابو جہل نے کہا ہم وہاں 3 دن ٹھہریں گے، جانور ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، عورتیں ہمارے سامنے گائیں گی، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ ابو جہل کو اس کی قوم میں سے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو واپس لوٹنے کے لیے کہا، لیکن اس نے کسی کی بات نہیں مانی، حتیٰ کہ وہ مقام بدر میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام روحا، یہ جگہ کا نام ہے روحا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کے بچ جانے اور 1000 کفار کے مقام بدر تک پہنچ جانے کی اطلاع ملی۔ کفار کی اس جماعت کا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی مسلمان مدینہ سے جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں مدینہ واپس جانا چاہیے یا ہمیں ان سے لڑنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سعد بن معاذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یکے بعد دیگرے بڑی جانثارانہ بات کہی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اور آپ نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ، یعنی یہ جو ساتھی حضور کے ساتھ تھے، انہی دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مقام بدر میں پہنچ گئے۔ اگلے دن حق و باطل کی پہلی عظیم جنگ شروع ہوئی۔ صحابہ کرام نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا آج تک ان کی شجاعت کی مثال دیتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جبرائیل کی معیت میں گھوڑے پر سوار ہو کر فرشتے بھی لڑ رہے تھے، اور بالآخر قریش کو زبردست شکست ہوئی۔ اور یہ جو مشرکین کا سردار تھا اس کے اندر ابو جہل، اسی طرح عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، زمعہ بن اسود، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف وغیرہ، کل 70 کفار اس جنگ میں مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد قیدیوں کے سلسلے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ جو مر گئے 70 وہ تو مر گئے، باقی جو تھے قیدی تھے ان کے بارے میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ وغیرہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو جلا دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اسی رائے کے مطابق فیصلہ ہوا، جن لوگوں نے فدیہ کی رقم ادا کی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس کے بعد مکہ جا سکتے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے صرف 2 آدمی، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا گیا، چونکہ یہ دونوں نہایت شریر اور بدماش قسم کے انسان تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ان قیدیوں میں سے جو فدیہ نہیں دے سکے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ بچوں کو، مسلمان لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ کچھ لوگ اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو کافر مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے یہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں سکھا رہے تھے، اس سے معلوم ہوا اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔
تو ان کی ساری توجہ اسی بات کو لے کر کے اس طرف ہوتی ہے کہ صرف سائنسی علوم کی طرف متوجہ رہنا، انہی کو سیکھنا یہ ضروری ہے، اور وہ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ دیکھیے یہ مقصد نہیں تھا، یہ جو انہوں نے بچوں کو سکھایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا۔ مقصد تو تھا کہ ان سے پیسے لیے جائیں، فدیہ لیا جائے۔ جب دیکھا کہ ان کے پاس یہ ہے ہی نہیں، چلو بھی تمہارے پاس کوئی سکل موجود ہے، کسی بچے کو تم بنیادی چیزیں بتا سکتے ہو، تو تم ان بچوں کو سکھا دو۔ اب مجھے بتائیے کہ جن بچوں نے ان کافروں سے وہ بیسک چیزیں جو لکھنا سیکھی تھیں ان چند دنوں میں، کیا انہوں نے ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد، لکھنے پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کسی اور کام میں لگا دی تھی، یا دین سیکھنے سکھانے میں لگائی تھی؟ تو یہاں پر بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تاکہ جب ان کو لکھنا پڑھنا آ جائے تو یہ دین لکھے پڑھیں۔ یہی صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن کو لکھا تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے کہیں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، تبھی تو یہ قرآن کو لکھا کرتے تھے، تبھی تو یہ احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے اپنے اپنے بکلٹ تھے احادیث کے لکھے ہوئے، اور قرآن بھی پورے کا پورا لکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن لکھا گیا۔ تو لکھنے پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم لکھ پڑھ کر یا لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سیکھ کر غیروں کے طریقے پر چل پڑے۔ دیکھیے آج کون روکتا ہے لکھنے پڑھنے سے؟ ہم آج چاہے کسی یورپین کنٹری سے جا کر کے علم سیکھائیں، لکھ پڑھائیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کے بعد ہمیں دین کے اوپر اپنے آپ کو متوجہ رکھنا ہے، دین سیکھنے سکھانے پہ اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس جب لکھنے کی صلاحیت ہوگی تبھی تو وہ قرآن کا ترجمہ لکھے گا، قرآن کی تفسیر لکھے گا، کسی سوال کا جواب دے گا۔ ظاہر ہے صلاحیت تو ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ صلاحیت حاصل کرنے کے بعد انسان کا رخ کدھر ہو گیا۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے سیکھا تھا ان سے لکھنا پڑھنا ہے، جن کے بچوں نے سیکھا تھا لکھنا پڑھنا ان سے، تو کیا وہ کچھ زندگی کے اندر کوئی اور کام کرنے لگ گئے تھے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اسی دین کو کوڑنا بچھونا بنایا۔ تو بہرحال پھر یہ کہ اس سے کوئی فرض عین ثابت نہیں ہوتا، ہاں اتنا لکھنا پڑھنا ضروری ہے کہ جس کے بعد انسان اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے، اسے قرآن پڑھنا آئے، حدیث پڑھنی آئے، دینی باتیں پڑھنی آئے، دین سیکھنا آ جائے، اور دین پڑھنا آ جائے، دوسروں کو سکھانا آ جائے۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں لکھنے پڑھنے سے ممکن ہوں گی۔ اب ایک شخص کسی جگہ جا کر کسی ادارے میں اردو زبان سیکھتا ہے یا انگلش سیکھتا ہے، تو ظاہر ہے پہلے وہ انگلش سیکھے گا، تبھی تو وہ قرآن کے ترجمے انگلش میں پڑھ پائے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو جی وہ تو انگلش سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ دین نہیں سیکھے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنی بنیاد بنا لے اچھی طرح، پھر دین سیکھے سکھائے۔ ظاہر ہے کسی شخص کو اچھی طرح انگلش پڑھنی بولنی آئے گی تبھی تو وہ انگلش کے اندر کسی کو پڑھا سکتا ہے۔ اگر انگریز کوئی مسلمان ہوتا ہے اس کو تو اردو نہیں سکھا کے پڑھا سکتے ہیں، تو ہمیں انگلش آئے گی تبھی تو ہم ان کو قرآن پڑھا پائیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھا پائیں گے جو انگلش زبان کے اندر ہوگا۔ تو زبانیں سیکھنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ صرف ان زبانوں کی اہمیت باقی رہے گی اور دین سارا ختم ہو گیا، بلکہ وہ زبانیں بھی اس لیے سکھائی جائیں کہ ہم دین سیکھیں گے، لوگوں تک دین پہنچائیں۔ بہرحال یہاں پر ایک چھوٹی سی بات سمجھانا مقصود تھی۔ پھر یہ ہے کہ فائدے کے طور پہ ہمیں یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مدینہ منورہ سے 155 کلومیٹر اور مکہ مکرمہ سے 310 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جو بدر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کنویں سے متصل آبادی کو بھی بدر کہا جانے لگا۔ دوسری بات یہ کہ غزوہ بدر میں مشہور قول کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، جبکہ کافروں کا لشکر 1000 کا تھا جن کے پاس 100 گھوڑے 700 اونٹ تھے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار قتل ہوئے اور 70 ہی قید ہوئے۔ تو مسلمان جو شہید ہوئے تھے وہ کل 14 تھے۔ تو یہ غزوہ بدر کا کچھ مختصر سا پس منظر تھا۔ اب ہم دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں غزوہ بنی قینقاع، اس کا کیا پس منظر ہے؟ تو دیکھیے غزوہ بنی قینقاع صحیح قول کے مطابق ہجرت کے دوسرے سال شوال کی 15 تاریخ بروز ہفتہ پیش آئی۔ اب غزوہ بدر پہلا تھا 17 رمضان کو، رمضان سے اگلا مہینہ ہوتا ہے شوال کا، تو اسی شوال کی 15 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، یہ غزوہ پیش آیا۔ بنو قینقاع کے محلے میں ایک یہودی کی دکان میں ایک انصاری صحابی کی بیوی نقاب پوش یعنی پردے کے ساتھ گئی۔ دکاندار نے اس کی بے حرمتی کی، اور جو یہودی وہاں موجود تھے وہ یہودی بھی اس دکان والے کو روکنے کی بجائے اس پر ہنسنے لگے۔
इस औरत ने मदद के लिए आवाज लगाई तो एक सहाबी ने आगे बढ़कर इस यहूदी को कत्ल कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद यहूदियों ने उस सहाबी को कत्ल कर दिया। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की इत्तला हुई तो बनु कैनुका के यहाँ तशरीफ ले गए और उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डरने, ग़ज़वा बदर से इबरत हासिल करने और दीन इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी। ये सुनकर वो लोग माफी मांगने की बजाय और गुस्से में आ गए और कहा कि हमें कुरैश की तरह मत समझो, जब हमसे मुकाबला होगा तो तुम्हें बता देंगे हम लड़ाई किस तरह लड़ी जाती है। और वो लोग जंग के लिए तैयार हो गए। चूंकि ये मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ इनके किले का मुहासरा कर लिया। हमने पीछे पढ़ा था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने मीसाक मदीना किया, कुछ एग्रीमेंट किया था यहूदियों के साथ, तो इन्होंने खिलाफ वर्जी की इसकी। 15 दिनों तक इनके किले का मुहासरा जारी रहा। बिल आखिर वो लोग इस बात पर राजी हो गए कि वो अपना माल और असबाब छोड़कर मदीने से बाहर चले जाएंगे। चुनाचे वो लोग मदीना से जिला वतन कर दिए गए। इनमें से बाद खैबर और बाद मुल्क शाम में चले गए। इन यहूदियों की कुल तादाद 700 थी। अब देखिए, वहां पर मुसलमानों ने इनके साथ किसी तरह भी रियायत का मामला नहीं बरता। जब उन्होंने सिर्फ एक मुसलमान औरत की तौहीन की तो ये लोग समझे नहीं, उल्टा बिफर गए और लड़ने पे आ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने फिर इनके साथ क्या किया, ये हमने मुख्तसरन यहाँ समझ लिया। अच्छा, यहाँ पर ये बात भी याद रही कि बनु कैनुका का इलाका मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील के फासले पर मदीने के जनूब मगरिब में कुबा के करीब वाक़ है। तो ये था गज़वा बनी कैनुका का मुख्तसर सा तज़किरा। इसके बाद हम देखते हैं गज़वा उहद। गज़वा उहद सही कौल के मुताबिक हिजरत के तीसरे साल 11 शव्वाल बरोज हफ्ता को हुआ। इसका मुख्तसर सा वाक़या कुछ यूं है कि बदर में बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद कुरैश जब मक्का पहुंचे तो उन्होंने फिर से मदीना मुनव्वरा पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। जाहिर है अब उनका गुस्सा और भी जरा बढ़ गया था। इस मकसद के लिए उन लोगों ने दारुल नदवा में एक मीटिंग रखी, जिसमें यह तय हुआ कि अबू सुफियान बिन हर्ब के तिजारती काफिले में जो लोग अपना सरमाया लगा रहे थे, एक तो उनको सिर्फ असल सरमाया दे दिया जाए और जो मुनाफा हुआ है, जिसकी मिकदार तारीख के अंदर लिखा है कि तकरीबन 25,000 दीनार थी, इसको मदीने पर हमले की तैयारियों में खर्च किया जाए। जैसे पीछे मैंने बताया कि लोगों ने तय कर रखा था कि जो भी नफा होगा वो सारा हम मुसलमानों को खत्म करने पर लगाएंगे। चुनाचे सब लोगों ने इस राय से इत्तेफाक किया। जाहिर है सबको गुस्सा था, बड़े बड़े सरदार मारे गए थे उनके, सब मलिक चौधरी साहबे किराम ने बिछा दिया सबको। तो सब गुस्से में थे, तो सब ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम सारे एग्री करते हैं कि जो भी नफा हुए सारे नफे को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तैयारी मुकम्मल होने के बाद अबू सुफियान बिन हर्ब की क़ियादत में 3,000 का लश्कर मक्का से रवाना हुआ, जिनमें 15 औरतें भी साथ थीं, ताकि मैदान जंग में लड़ने वालों को जोश दिलाएं और वहां से भागने वालों को गैरत दिलाएं। यानी जो वहां से मौजूद होंगे तो उनको बताएं कि अशार के अंदर देखो तुम ऐसे बुज़दिल हो, तुम यूं हो गए हो और तुमने बदला नहीं लिया और तुम्हारा फला भाई मर गया, तुम्हारा बाप मर गया, तुम उसका बदला लो और वो ऐसे था वो ऐसे था, ताकि इनको मजीद भड़काएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया। मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की राय ये थी कि मदीने से बाहर न निकला जाए, बल्कि जब कुरैश मदीना में दाखिल हों तो उन पर अचानक हमला कर दिया जाए। यही राय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी थी और यही मुनासिब भी था। इसके बरअक्स बाज नौजवान सहाबा कराम, खुसूसन जो लोग गज़वा बदर में नहीं जा सके थे, उनका इसरार ये था कि मदीने से बाहर निकल कर इनसे मुकाबला किया जाए। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयार हो गए और 1,000 मुसलमानों के साथ मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद और मदीना के दरमियान मकाम शौक में पहुंचे तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल अपने 300 साथियों के साथ मुसलमानों के लश्कर से कहते हुए जुदा हो गया कि आपने हमारे मुकाबले में नौजवानों की बात मान ली है, लिहाजा हम अपनी जानों को बिला वजह हलाकत में नहीं डालेंगे। यानी वो जो मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था, उसने कहा मैं तो बड़ा समझदार हूँ, आपने तो चंद नौजवान लोगों की बात मान ली है, हम इतने बड़े समझदार लोग हैं, तो हम इतनी जिंदगी गुजारे बैठे हैं, आपने हमारी बात को अहमियत ही नहीं दी, लिहाजा हम आपके साथ नहीं जाने वाले। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा किराम के साथ ओहद पहाड़ की एक वादी में उतरे। जिहाद के लिए इस तरह सफ़ें लगाई कि लश्कर के पुश्त की जानिब ओहद पहाड़ था। यानी जिस तरफ हमने सफ़ें बनाई तो पिछली साइड पर पुश्त की जानिब, कमर की जानिब पीछे पहाड़ था। जंग शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में 50 तीर अंदाजों को ओहद पहाड़ पर मुकर्रर कर दिया, ताकि वो पुश्त की जानिब से लश्कर की हिफाजत करें, और उन्हें ये ताकीद कर दी कि मुसलमान गालिब आएं या शिकस्त खाएं,
तुमने इस जगह को नहीं छोड़ना। बिलाखिर जंग हो गई। मुसलमान इतनी बहादुरी से लड़े कि थोड़ी देर में दुश्मन भागने पर मजबूर हो गया और मुसलमानों को फतह मिल गई। ये सूरत हाल देखकर तीर अंदाज पहाड़ से उतर गए और वहां सिर्फ 10 आदमी रह गए। हजरत खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने जब इस जगह को खाली देखा तो उसी तरफ से मुसलमानों पर हमला कर दिया और कुफार के लश्कर के सामने की जानिब से हमला करने का हुक्म दिया। यानी कुछ लोग पीछे से आ गए और कुछ को सामने से हमला करने का हुक्म दिया। तो इस तरह मुसलमान दो तरफ घिर गए, दोनों तरफ से इनको घेर लिया गया। मुशरिकीन की इस नागहानी नागहानी यानी अचानक और यकबारगी हमले से मुसलमान बिखर गए, मुंतशिर हो गए। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 14 सहाबाए किराम रह गए। कुफार ने मौके का फायदा उठाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगातार हमला कर दिया, जिसके सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक पे शहीद हुए, पेशानी पर गहरा जख्म जख्म लगा, होद की दो कड़ियां आपके चेहरे में घुस गईं, आपका पूरा चेहरा लहू लहान हो गया, आप एक गड्ढे में गिर गए। हजरत अली बिन अबी तालिब और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गड्ढे से निकाला। इसी दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह खबर भी मशहूर कर दी गई कि हुजूर शहीद हो गए, जिसकी वजह से सहाबाए किराम मजीद हवास बाख्ता हो गए। और हुस्न इत्तेफाक कि हजरत काब बिन मालिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया और बुलंद आवाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदा होने की बशारत सुनाई। ये सुनकर तमाम सहाबाए किराम फिर से जमा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के नरगे से निकाल लाए। इसके बाद लड़ाई बंद हो गई। अच्छा, यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों की तादाद 1000 थी, जिनमें से 300 मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई सलूल के साथ वापस हो गए। जंग के वक्त सिर्फ 700 मुसलमान थे। मुसलमानों के पास इस जंग में सिर्फ 2 घोड़े, जबकि कुफार की तादाद 10,000 थी, जिनमें 700 आदमी ज़िरा पहने हुए थे, 200 आदमी घोड़े पर सवार थे और काफिले में 3000 ऊंट थे। इस जंग में 70 सहाबाए किराम शहीद हुए, 22 कुफार मारे गए। ये बात यहाँ याद रखनी चाहिए कि मदीना मुनव्वरा से शिमाल की जानिब मस्जिद नबवी से 5.5 किलोमीटर के फासले पर ओहद पहाड़ वाक़े है, जिसकी लंबाई तकरीबन 6 किलोमीटर है। तो ये वाकया था। फिर इसमें ये बात भी है कि जब मुसलमानों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, महफूज कर लिया, उनकी हिफाजत की, तो फिर दोबारा जो ये लश्कर था काफिरों का, मुशरिकीन का, ये भाग गया। मुसलमानों ने फिर इनका पीछे से जो है वो मुहासरा किया, लेकिन ये हिसार में ना आ सके और ये सारे भाग गए। और इस गज़वे के अंदर एक बात ये भी है जो समझने की है, सीरत तैयबा से जो हमें सबक मिलता है, वो ये है कि आदमी जितना भी नमाजी परहेजगार हो, अगर वो 100% आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करेगा, इताअत नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला की तरफ से मुकम्मल तौर पर रहमतें और बरकतें नाजिल नहीं होंगी। जैसा कि अब देखिए सहाबाए किराम हर तरह से कामिल और मुकम्मल लोग हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जल्दबाजी की कि हुजूर ने फरमाया कि तुमने पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फतह मिले या शिकस्त मिले, तुम सारे के सारे यहीं ठहरे रहो। तो देखिए गोया नबी करीम की बसीरत देखिए कि आपको अंदाजा था कि ये कितनी जो है हसास जगह है। लेकिन सहाबाए किराम ने चूंकि वहां सुस्ती का मुजाहरा किया, उनसे ये गलती हुई, ये कोताही उनसे हुई, जिसकी वजह से अल्लाह ने क़यामत तक के मुसलमानों को ये बता दिया कि अगर तुम मुकम्मल तरीके पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करोगे, उनकी इताअत नहीं करोगे, थोड़ी सी भी सुस्ती और कोताही करोगे दीन पर चलने में, इताअत और फरमाबरदारी में, तो तुम्हारे साथ भी जो है इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। तो इसी सीरत तैयबा से खुद हमारे लिए एक बेहतरीन सबक है इसमें। तो ये था गज़वा ओहद का मुख्तसर सा पस मंज़र। इसके बाद हम अगले गज़वे की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है गज़वा बनी नज़ीर। देखिए गज़वा बनी नज़ीर सबसे पहले ये कब पेश आया, इसके अंदर इख्तलाफ है। बाद सीरत निगार जिनमें मोहम्मद बिन इसहाक हैं, ये कहते हैं ये गज़वा हिजरत के चौथे साल रबीउल अव्वल के महीने में गज़वा ओहद के 5 माह बाद पेश आया। बाद ने इसी कौल को सही करार दिया है। इसके बरअक्स इमाम ज़ोहरी उरवा से नकल फरमाते हैं कि यह गज़वा हिजरत के तीसरे साल गज़वा बदर के 6 माह बाद पेश आया। यानी कुछ कहते हैं कि ये गज़वा उहद के बाद पेश आया, कुछ कहते हैं कि गज़वा बदर के बाद पेश आया, लेकिन सही कौल यही है कि ये गज़वा उहद के बाद पेश आया है। बहरहाल एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक सहाबी हजरत आमिर बिन उमैया ने
قبیلہ بنو عامر کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قبیلے کے درمیان معاہدہ تھا کہ کوئی فریق کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اب رہی یہ بات کہ اس صحابی نے پھر کیوں قتل کیا جب معاہدہ تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صحابی کو پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ خون بہا کی رقم کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیف بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ چونکہ بنو نذیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، اس لیے خون بہا کی آدھی رقم ان کے ذمہ لازم تھی۔ اب آدھی رقم دینی تھی مسلمانوں نے، آدھی انہوں نے دینی تھی، بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا انہوں نے۔ تو بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا دیا، اور عمر بن جحاش یہ ایک شخص تھا، اس کو حکم دیا کہ وہ اوپر والی منزل پر چڑھ کر ایک بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دوران وحی کے ذریعے اس سازش کا علم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارت ختم کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر کے طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر قلعہ بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن، اور بعض کے روایت میں آتا ہے 15 دنوں تک ان کے قلعے کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر بنو نذیر اس شرط پر راضی ہو گئے کہ وہ مدینہ سے باہر چلے جائیں گے، اور ہتھیار کے علاوہ اپنے ساتھ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں گے لے جائیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ ساز و سامان کے ساتھ مدینہ سے نکل کر خیبر اور شام کی طرف چلے گئے، لیکن ان کے ہتھیار وغیرہ جتنے بھی تھے وہ یہی مسلمانوں نے رکھ لیے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ مدینہ منورہ سے جنوب مشرق میں مسجد نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو نذیر کی بستی آباد تھی۔ مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بستی تھی۔ بہرحال اس غزوے کے اندر بھی لڑائی نہیں ہوئی، اور یہ جو لوگ تھے یہ بغیر لڑائی کے ہی اس بات پر ایگری ہو گئے کہ بس ہم ہمارا سامان لے جاتے ہیں جو رہائش کا لے کے جائیں گے، اور باقی ہم لڑائی کے جو ہتھیار ہے سارے ادھر رکھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے غزوہ خندق۔ یہ غزوہ خندق جس کو ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، صحیح قول کے مطابق یہ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ اس غزوے کا مختصر قصہ درج ذیل ہے۔ 5 ہجری میں یہود کے چند سردار قریش کے پاس آئے مکہ میں، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی دعوت دی، اور ان سے کہا کہ دیکھو ہم تمہارا اس وقت تک ساتھ دیں گے جب تک اس سرزمین سے سارے مسلمانوں کو ختم نہ کر دیں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہودی آ رہے ہیں مکے میں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم آؤ اور مسلمانوں کو ختم کرو۔ جب یہودیوں کا یہ حوصلہ دیکھا کافروں نے، مشرکین نے، تو وہ بھی تیار ہو گئے، اور ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں کفار اور یہود جنگ کے واسطے مدینے کے لیے روانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تاکہ اس خندق میں محفوظ رہ کر تیروں کے ذریعے دشمنوں پر حملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رائے پسند آئی۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر سلا نامی پہاڑ کے دامن میں اس طرح خندق کھودنے کا حکم دیا کہ پہاڑ لشکر کی پشت کی جانب ہو اور خندق لشکر کے سامنے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ مشہور قول کے مطابق 6 دنوں میں خندق کی کھدائی مکمل ہوگی۔ اچھا، یہاں پر یہ یاد رہے کہ یہ جو خندق کھودنے والا سلسلہ ہے یہ عربوں کے اندر نہیں تھا۔ یہ جو سلمان فارسی تھے نا یہ تھا فارس کے، اور آج کل جسے ہم ایران کہتے ہیں، اس ایران کا پرانا نام ہے فارس۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے ایران کے رہنے والے فارسی بولتے ہیں، کیونکہ ان کے ملک کا نام بھی فارس تھا، فارسی بولتے تھے۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فارس ایران کے رہنے والے تھے۔ تو یہ وہاں چلے گئے، تو جب مشورہ ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت سلمان نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خندق کھودی جائے۔ اب عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا خندق ہوتی کیا ہے، نہ صحابہ کرام کو پتا تھا کیونکہ وہاں استعمال ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم خندق کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ جب یہ بات بتائی تو سب کو بات عجیب لگی کہ ظاہر ہے ان کو مشرکین مکہ کو بھی نہیں پتا تھا، تو ان کے ساتھ اس طرح اس مرد پر لڑائی کی جائے گی۔ چنانچہ خندق کی کھدائی کے درمیان صحابہ کرام مختلف قسم کے اشعار پڑھ رہے تھے، جن میں سے یہ بھی شامل ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جس کا ترجمہ ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہیں مرتے دم تک جہاد کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ ارشاد فرماتے تھے اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بے شک آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، لہذا آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار کا اس طرح جواب دے رہے تھے۔ ابو سفیان کا لشکر جب مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر حیران رہ گیا اور اسی کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ صحیح قول کے مطابق 15 دنوں تک وہ لوگ وہیں رکے رہے، حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام بھی پریشان حال ہو گئے۔ بالآخر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی اور ایک رات ایسا طوفان آیا کہ دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگچیاں چولہوں سے الٹ گئیں اور ان کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ واپس ہو گئے۔ فائدہ، یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ غزوہ خندق میں صحیح قول کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی، جن کے پاس 36 گھوڑے تھے۔ کفار کی تعداد 10,000 تھی، جن کے پاس 300 گھوڑے تھے، 1500 اونٹ تھے۔ اس غزوے میں 6 اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ 8 مسلمان شہید ہوئے اور کل 3 کافر قتل کیے گئے۔ تو یہ غزوہ خندق کا پس منظر تھا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں غزوہ بنو قریظہ۔ تو بہرحال اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہے۔ غزوہ بنو قریظہ یہ کب پیش آیا؟ اس کے بارے میں جو روایت ملتی ہیں کہ صحیح قول کے مطابق ہجرت کے 5ویں سال 23 ذی-القعدہ بروز بدھ کو پیش آیا۔ اس غزوے کا مختصر قصہ درج ذیل ہے۔ اب یہ غزوہ مریسی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اصل میں یہاں پہ لکھنا بھول گیا غزوہ بنو قریظہ، تو ہم ابھی غزوہ بنو قریظہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے غزوہ جو بنو قریظہ ہے یہ بروز بدھ پیش آتا ہے اور مہینہ ذی-القعدہ کا ہے اور ہجرت کا 5واں سال ہے۔ اس سے پہلے جو غزوہ خندق تھا وہ بھی 5 ہجری کو ہی تھا، اور اس کے بعد پھر یہی غزوہ بنو قریظہ پیش آیا۔ دیکھیے غزوہ خندق کے موقع سے بنو قریظہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اب ایگریمنٹ تو یہ تھا کہ جو یہودی تھے ساتھ دیں گے مسلمانوں کا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ وہ اس طرح کے عملی طور پر انہوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، اور یہ خود بلا کر کے لائے تھے اس غزوے کے لیے مشرکین کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو 23 ذی-القعدہ بروز بدھ کو صحابہ کرام کے ساتھ بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہودیوں نے جب مسلمانوں کو اپنے قلعے کی طرف آتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور قلعہ بند ہو یعنی قلعہ بند کر لیا۔ مشہور قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 دنوں تک ان کے قلعے کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر وہ لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ان کے حلیف قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے وہ ان کو منظور ہوگا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے یہود کی کتاب تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے جو لوگ لڑائی کے لائق ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کے مال و اسباب سب کے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ یہ فیصلہ چونکہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات کے مطابق تھا، اس لیے ان کو فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو تھے وہ 36 گھوڑے تھے۔ یہودیوں کی تعداد 900 تھی۔ اس غزوے میں 2 مسلمان شہید ہوئے۔ صحیح قول کے مطابق 400 یہودیوں کو بھی قتل کیا گیا۔ یعنی یہ جو کہا تھا نا حضرت سعد بن معاذ نے کہ ان کے جتنے بھی لڑنے کے قابل لوگ ہیں ان سب کو قتل کیا جائے گا، تو 400 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب اندازہ کریں کہ صرف سازش کر رہے ہیں، اور سازش کرنے پر سب کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مدینہ منورہ کے جنوب مشرق میں مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کی دوری پر بنو قریظہ کی آبادی تھی۔ آج کل وہ علاقہ جبل قریظہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد غزوہ مریسی جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں غزوہ مریسی، اس غزوے کا ایک اور نام بھی ہے غزوہ بنی مصطلق۔ صحیح قول کے مطابق ہجرت کے 5ویں سال 2 شعبان بروز پیر کو یہ پیش آیا۔ اصل میں مریسی ایک چشمے کا نام ہے جو مدینہ سے کچھ دوری پر واقع ہے۔ اس چشمے کے قریب قبیلہ بنو خزاعہ کی ایک شاخ بنو مستلق آباد تھی۔ ایک قبیلہ جو بنو خزاعہ تھا اس کی ہی آگے ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، ایک شاخ تھی بنو مستلق، جس کا سردار حارث بن ابی زرار تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حارث بن ابی ذرار مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت بریدہ بن حسیب اسلمی کو مریسی بھیجا۔ انہوں نے خبر کی تصدیق کر دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ مریسی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب حارث کو آپ کی روانگی کا علم ہوا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ البتہ جو لوگ مریسی میں آباد تھے وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، مسلمانوں پر تیر برسانے لگے، اس لیے مسلمانوں نے بھی لڑائی شروع کر دی۔ بالآخر تھوڑی ہی دیر میں مسلمان غالب آ گئے۔ تو یہ غزوہ مریسی تھا۔ یہاں پر اس غزوے سے متعلق ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 30 تھی، جن میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑے تھے، صرف ایک مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کے برعکس کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود ان میں سے 10 کفار قتل کیے گئے۔ 600 افراد پر مشتمل 200 گھرانے کے اندر جو لوگ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، یعنی 200 گھروں کے اندر 600 افراد تھے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر بعد میں ان میں سے ہر ایک کو چھوڑ دیا گیا، جیسا کہ جب ہم واقعہ پڑھیں گے حضرت جویریہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، تو ان کے اندر ہم تفصیل سے پڑھیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا تذکرہ پڑھیں گے۔ نیز یہاں پر یہ بات بھی ہم یاد رکھیں کہ مال غنیمت میں 2000 اونٹ مسلمانوں کو ملے اور 5000 بکریاں بھی ملی۔ تو یہ واقعہ تھا غزوہ مریسی کا۔ اس کے بعد اگلا ذکر جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے صلح حدیبیہ۔ اس کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں غزوات کے بارے میں جو کہ مشہور یہ صلح تھی مسلمانوں کی مشرکین کے ساتھ۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ہجرت کے چھٹے سال یعنی 6 ہجری میں ذی-قعدہ کے مہینے میں پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے 1400 مسلمانوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمان مدینہ ہی سے احرام باندھ کر نکلے تھے تاکہ اہل مکہ کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے احرام باندھا ہوا یہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام عصفان پر پہنچے تو یہ خبر ملی کہ قریش کو مسلمانوں کی روانگی کا علم ہو گیا ہے اور وہ لوگ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کے ساتھ مکہ سے نکل کر مقام ذی طوا تک آ گئے ہیں۔ نیز ان کا ایک دستہ خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر سے آگے قراء الغمیم تک پہنچ گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے، یعنی وہ بھی بھرپور تیاری کے ساتھ تھے۔ اس وقت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے راستہ بدل دیا اور مکہ سے 9 میل کی دوری پر مقام حدیبیہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش بن امیہ کو اہل مکہ کے بعد بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ سے گفتگو کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو بھائی ہم تو یہاں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کرنے کے لیے سے نہیں آئے، لہٰذا انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت خراش مکہ آئے لیکن بات نہیں بنی، وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو بھیجا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ حضرت عثمان مکہ آئے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی لیکن کفار نے اجازت نہیں دی۔ البتہ کافروں نے کہا دیکھو عثمان تم اگر طواف کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، باقیوں کو ہم نہیں کرنے دے سکتے۔ حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہ ہوں اور میں ان کے بغیر اکیلا ہی طواف کر لوں۔ یہ سن کر قریش مزید غصے میں آ گئے اور آپ کو قید کر دیا۔ اس کے بعد یہ خبر بھی پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے، کفار سے قتال کرنے اور میدان جنگ سے پشت پھیر کر نہ جانے پر بیعت لی۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام نے ان چیزوں کا عہد کیا، ایگریمنٹ ہو گیا، یعنی وعدہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات نازل کی جن میں اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے والوں کو اپنی رضا کی بشارت سنائی۔ اسی لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، یعنی ایسی بیعت جس کے اوپر رضامندی کی آیات نازل ہوئی، اللہ کے راضی ہونے کی آیات اتری، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اچھا، اہل مکہ کو جب اس بیعت کی خبر ہوئی تو ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا اور درج ذیل شرطوں پر صلح کی پیشکش کر دی۔ اب وہ شرطیں کیا تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ جی 10 سال تک ہم لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ دوسرا، قریش میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ جائے گا اس کو مکہ واپس کریں گے آپ لوگ اگرچہ مسلمان ہو جائے۔
तीसरी शर्त ये थी कि मदीना से अगर कोई मुसलमान मक्का आएगा तो हम उसको मदीना नहीं भेजेंगे वापस। चौथी ये थी कि मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस जाएं, आइंदा साल उम्रे के लिए आएंगे, नीज सिर्फ 3 दिनों तक मक्का में रहेंगे और इन 3 दिनों में मक्का वाले शहर खाली करके बाहर निकल जाएंगे। मुसलमान तलवार के अलावा कोई और हथियार साथ में न लाएंगे और तलवार भी उस वक़्त नियाम में होगी। और एक और शर्त ये थी कि जो कबीला इस सुलहनामा में जिस फरीक के साथ होना चाहे वो इस फरीक के साथ हो सकता है। चुनाचे इस मुआहदा में बनु खुज़ा मुसलमानों के साथ हो गए और बनु बकर काफिरों की तरफ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि असल मकसद ये था कि लड़ाई ना हो और अमन होना चाहिए, इसलिए हुजूर ने इस सुलह नामा को कबूल किया और मुसलमान उम्रा किए बगैर हुदैबिया से वापस चले गए। रास्ते में सूरह फतह नाजिल हुई जिसमें इस सुलह को फतह मुबीन कहा गया, क्योंकि इस सुलह नामा की वजह से मुसलमान जंग से भी महफूज हो गए और अल्लाह की इबादत करने, नीज इस्लाम की तबलीग करने का भी खूब मौका मिला। इस सफर में इबादत भी हुई। जाहिर है इबादत की नीयत से गए थे तो बगैर इबादत किए उम्रा किए बगैर भी उनको जो है उम्रे का सवाब मिल गया। अच्छा, यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि मक्का से शुमाल मगरबी जानिब तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर एक कुआं था जो हुदैबिया के नाम से जाना जाता था। इसी मुनासबत से जो है इस जो सुलह थी इसको भी हुदैबिया कहा जाने लगा और जाहिर है जहाँ जो लोग रहते थे वो बस्ती भी हुदैबिया नामी कहलाती थी। तो ये था उस सुलह हुदैबिया का पस मंजर। उसके बाद आ जाते हैं बादशाहों के नाम दावती खतूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। चूंकि 6 हिजरी के अंदर ये बादशाह जो है वो सुलह हुदैबिया हुई थी। अब 6 हिजरी में ही जब काफरों के साथ मुसलमानों का एग्रीमेंट हो गया कि 10 साल तक लड़ाई नहीं करनी, जाहिर है अब लड़ाई तो करनी नहीं थी, मुसलमान भी महफूज हो गए कि बस मुआहदा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी जुल्हज्जा के महीने में मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खतूत भेजे जिनमें उनको इस्लाम की दावत दी गई थी। मिसाल के तौर पर हजरत आमिर बिन उमैया ज़मरी को हबशा के बादशाह नजाशी के पास भेजा। हातिब बिन अबी बलता को मिस्र के बादशाह मुकौकिस के पास भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा साहमी को फारिस के बादशाह किसरा के पास भेजा। दहिया कल्बी को रूम के बादशाह कैसर के पास भेजा। अला बिन हजरमी को बहरैन के हाकिम मुंजर बिन सावा के पास भेजा। इस तरह कुछ दीगर सहाबा कराम को भी बाकी बादशाहों के पास भेजा। इनमें से नजाशी और मुंजर बिन सावा ने इस्लाम कबूल कर लिया, जो कि बहरैन का जो था वो हाकिम था। और नजाशी जो था वो हबशा का बादशाह था। हिरकल और मकौकिस ने खत का बहुत एहतराम किया लेकिन मुसलमान नहीं हुए। लेकिन जो शाह ईरान था जिसको किसरा कहा जाता था उसने खत फाड़ दिया। यहाँ पर यह बात याद रहे कि नजाशी का असल नाम असहमा है, मकौकिस का असल नाम जुरैज इब्न मत्ता है, और किसरा का असल नाम खुसरो परवेज है, और कैसर का असल नाम हिरकल है। तो ये कुछ दावती खतूत थे इस सिलसिले में 6 हिजरी के अंदर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जो बादशाहों के नाम भेजे, मुख्तलिफ मुल्कों में भेजे। इसके बाद गज़वा खैबर। गज़वा खैबर सही कौल के मुताबिक हिजरत के 7वें साल मुहर्रम उल हराम के महीने में हुआ। मदीना मुनव्वरा से तबूक की तरफ जाते हुए तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर 200 किलोमीटर के फासले पर मकाम खैबर वाक़ है। यहाँ यहूद के बहुत सारे कबीले आबाद थे और मदीना के जो यहूदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने के जैसे मदीने से निकाल दिए गए थे उनमें से भी बहुत सारे लोग यहीं आकर आबाद हो गए थे। ये लोग हर वक्त मुसलमानों पर हमला करने की फिक्र में रहते थे। सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि खैबर के यहूदी बनु गतफान और दूसरे कबीले वालों के साथ मिलकर मुसलमानों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़े की सबसे पहले तहकीक की और इसके लिए अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। उन्होंने खबर की तस्दीक की कि बिल्कुल वाकई ऐसे है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा किराम के साथ खैबर तशरीफ ले गए। जब यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखा तो उन पर खौफ तारी हो गया, किला बंद कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अकेले किले का दरवाज़ा उखाड़ दिया। सहाबा किराम खैबर में दाखिल हो गए। खैबर में यहूदियों के बहुत सारे कबीले आबाद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम यके बाद दीगरे तमाम किले फतह करते हुए चले गए, यहाँ तक कि सिर्फ 2 किले रह गए।
जिनमें से एक का नाम वतीह और दूसरे का नाम सुलालिम था। ये दोनों किले बहुत मुश्किल से फतह हुए। तकरीबन 10 दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों किलों का मुहासरा जारी रखा। जब इन लोगों को अपनी नाकामी का यकीन हो गया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि हमें और हमारे अहल वयाल को छोड़ दिया जाए, हम खैबर छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। इसके बाद फिर इन लोगों ने दरख्वास्त की कि हमें खैबर ही में रहने दिया जाए, हम इसके बदले में अपनी पैदावार का आधा हिस्सा मुसलमानों को देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी कबूल फरमा लिया और वहां से मुसलमान मदीना वापस गए। इसके बाद वो लोग अपनी पैदावार का निस्फ हिस्सा मुसलमानों को पास भेज दिया करते थे। अच्छा, यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि ग़ज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद 1600 थी और यहूदियों की तादाद 10,000 थी। इस ग़ज़वे में कुल 15 मुसलमान शहीद हुए और 93 यहूदी मारे गए। तो ये हमने ग़ज़वा खैबर के बारे में पढ़ा। इसके बाद फतह मक्का का जो है जिक्र है। तो ये फतह मक्का इंशाअल्लाह कल के सबक में हम पढ़ेंगे। आज हम यहाँ ग़ज़वा खैबर पर ही बात ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह जो ग़ज़वात बाकी रह जाएंगे उनको कल के सबक में पढ़ लिया जाएगा।